کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اولیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو فرمایا نا کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب اولیاء کرام کی بہت سی اقسام بھی ہیں. اولیاء کرام کے جو ہے وہ اقطاب ہوتے ہیں، آئمہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، رجال الغیب ہیں، پھر الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ صفت ہے ولیوں کی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی یعنی ولی کی دو صفات بیان کی ہیں. ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو، اور ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد اور قطعی دلائل پر مبنی ہو. اور دوسری صفت ولی کی فرمایا کہ وہ متقی ہو. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا. یہ ولی کی صفت ہے. اللہ کا دوست کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں. اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جو پرہیزگار ہیں. اب یہاں ولایت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ آج کل جو بعض نادان لوگ، جاہل اور بے عمل لوگوں کو، شریعت کے مخالف لوگوں کو ولی بنا کے دکھاتے یا بتاتے، اور عام عوام کو ولایت اور اللہ کے دوستوں سے دور کرتے، اللہ کے ولیوں سے دور کرتے. ایسے لوگوں کو دکھا کے بتا کے یہ دیکھو جی یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ نے ولایت کا معیار بیان کر دیا ہے. یہ جو جاہل اور بے عمل قسم کے بابے، جعلی پیر اور بے عمل لوگ جو نماز کا مذاق اڑاتے، شریعت کا مذاق اڑاتے، اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کرتے، جو بھنگ پیتے، چرسیں پیتے، بے حیائی کے کام کرتے، 6-8 قسم کی انگوٹھیاں پہن کے، بڑے بڑے لمبے بال کندھوں سے نیچے عورتوں کی طرح بال بڑھا کے، جناب کتوں کی لڑائی کرا کے، بندر نچا کے، شرابیں پی کے، بدکاریاں کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، نمازوں کا مذاق اڑا کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، اور یہ کہنا کہ جناب پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسوں کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فرمان لکھا ہے. ہمارے سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جو لوگ نماز کا مذاق اڑاتے، رقص کرتے، شریعت کی مخالفت کرتے، اور جو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کہا ہاں لقد وصلوا، وہ کہتے، وہ سچ کہتے وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر دیکھو تو صحیح کہاں پہنچے، الی عین، کہاں پہنچے؟ سیدھے آگ میں. وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو شریعت کی حدوں کو توڑتے ہیں. مگر یہ تو دیکھو پہنچے کہاں ہیں. وہ رحمان تک نہیں پہنچے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے، وہ آگ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں. جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ مصلی بچھا کے کھڑا ہو، مگر شریعت کا مخالف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو مجذوب بھی ہوتا ہے نا، سچا مجذوب، وہ بھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. دیکھیں جو مجذوب ہوتے ہیں ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. وہ مجذوب کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، مجذوب کا انداز ہی الگ ہے اور ان کے احکام ہی الگ ہے. مگر جس کو پتہ ہے، سردی گرمی کا پتہ ہے، پیسوں کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، یہ ساری چیزوں کی ہوش ہے. اب وہ کہتا ہے میں پہنچا ہوا لوگ ہوں. وہ پہنچے ہوئے اپنے آپ کو کہہ کے نماز کا مذاق اڑا کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، سنتوں کا مذاق اڑا کے، دین کا مذاق اڑا کے، آخرت کی باتوں کا مذاق اڑا کے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑا کے وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. وہ جناب کہتے ہیں ہم بڑے فلاں جناب آستانے سے ہماری وابستگی ہے. آستانے والے کی، اس صاحب قبر کی، صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ساری زندگی شریعت پر عمل کرتے رہے،
وہ صاحب مزار ساری زندگی قرآن پر عمل کرتے رہے, وہ ساری زندگی شریعت کا درس دیتے رہے, وہ ساری زندگی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا درس دیتے رہے, اور پھر ان سے وابستگی کا نام بھی لے کر جو نماز کا مذاق اڑائے, شریعت کا مذاق اڑائے, دین کا مذاق اڑائے, شریعت کی حدوں کو توڑے, عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرے, بھنگ پیے, چرسے پیے, ڈانس کرتا پھرے, رقص کرتا پھرے, شریعت کا مذاق اڑائے, یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اللہ کا دوست کون ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے, یہ خوف خدا والے. اللہ کے دوست کون ہے؟ جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں, جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں, جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں, جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے والے ہیں, جو حرام کے قریب نہیں جاتے, وہ بے حیائی کے قریب نہیں جاتے, وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتے, وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتے, وہ شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنے والے, اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے, وہ پرہیزگار لوگ ہیں. انہی کے بارے میں فرمایا نا, ان اولیاءہ الا المتقون, سورۃ الانفال کے اندر فرمایا اللہ کے دوست یہ پرہیزگار ہوتے ہیں, یہ متقی ہوتے ہیں. حرام سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا, سنت پر عمل کرنا, شریعت پر عمل کرنا, تو یہ اللہ کے دوست ہیں جو شریعت کے پابند ہیں. ایسوں ہی کہ ہم چاہنے والے, ایسوں ہی کہ ہم ماننے والے, ایسوں ہی کی عقیدت رکھنے والے, جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ ہوتے اللہ کے دوست, یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کر دیا, یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء, اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. کون لوگ ہیں یہ؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں, نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے, نہ مال کا لینا دینا ہے. خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں. جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا, اب جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے. پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.